بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہیں ہو۔ یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، گناہوں کو مٹا دے، قضا نمازیں سب معاف کروا دے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ایک بہت ہی پیاری تسبیح کے حوالے سے ہے کہ جس کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی یہ تسبیح پڑھے گا اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے اور تمام قضا نمازیں سب معاف کر دی جائیں گی۔ یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، یہ تسبیح پانی کو روک دیتی ہے، یہ تسبیح گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، کیونکہ یہ ایسی تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بہت خوش ہوتا ہے، اس سے راضی ہوتا ہے، اس کی التجا کو سنتا ہے، اس کی مانگی گئی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اس کی دعاؤں پر کن فرما دیتا ہے اور اس کی خواہشات کی تکمیل ہونے لگتی ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ اس تسبیح کو پڑھنے والا جب دل سے اور یقین کامل کے ساتھ اس کو پڑھتے ہے تو غیب سے آواز آتی ہے کہ مانگ، تجھے سب دیا جائے گا۔ اس پیاری اور عظیم تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ ناظرین، اکثر زندگی میں ایسے وقت آتے ہیں جب ہر طرف سے دروازے بند محسوس ہوتے ہیں، فیصلے انسان کے حق میں نہیں ہوتے، اپنے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، دشمن طاقتور لگتے ہیں اور ہر انسان چاہتے ہیں کہ کوئی راستہ نکلے، کوئی سہارا ملے، کوئی ایسی چیز ہو جو اس کے حق میں فیصلہ کر دے، اس کے دشمنوں کو مغلوب کر دے اور اسے کامیابی عطا کرے، اس کی تمام قضا نمازیں معاف ہو جائیں، اس کے تمام گناہ مٹ جائیں۔ تو دین اسلام میں ہر مشکل کا حل قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں وہ طاقت ہے جو ہر ناممکن کو ممکن کر سکتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں فیصلہ فرمائے گا۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے انسان کی زندگی میں برکت، سکون، فتح اور آسانی پیدا کرتی ہے۔ جب کوئی مشکل درپیش ہو، کوئی مقدمہ یا فیصلہ انسان کے حق میں نہ ہو، حالات اس کے مخالف ہوں، تو اس تسبیح کو یقین اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا اللہ تعالیٰ کے فضل اور مدد کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، یہ تسبیح گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور انسان کی تمام قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، ایک عظیم تسبیح جسے ایمان اور پختہ یقین کے ساتھ اس کو پڑھنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ دل صاف ہو، نیت پاک ہو اور یقین اللہ پر ہو، تسبیح ہر بند دروازے کھول دیتی ہے، ہر رکاوٹ کو دور کر دیتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس انسان سے محبت کرتا ہے جو روزانہ یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، مخلوق میں اس کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتی ہیں، اس کے ہاں میں ہاں اور نہ سب کی نہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص اس دنیا میں بھی شہنشاہ ہوں جیسی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ تسبیح چٹان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے، یہ تسبیح پانی کو روک دیتی ہے، یہ تسبیح آگ کو بجھا دیتی ہے، یہ تسبیح گناہوں کو مٹا دیتی ہے جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا یہ ایک عمل کر لیتا ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا وہ کون سی تسبیح ہے جسے روزانہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتی ہیں، وہ کون سا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں امیر اور کبیر اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یوں تو قرآن پاک میں نازل کی گئی ہر ایک صورت بلکہ ہر ایک آیت، ہر ایک لفظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا اعلان کر رہا ہے، لیکن ایک ایسی مبارک تسبیح ہے جو کہ اللہ نے خاص غریبوں کو نوازنے کے لیے قرآن پاک میں نازل فرمائی ہے۔ جو بھی ہر روز اس تسبیح کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس کی جتنی بھی حاجتیں ہیں پوری ہو جاتی ہیں۔ چند ہی دنوں میں وہ امیر سے امیر تر ہو جاتا ہے، لوگ اس کے اوپر برستی دولت کی بارش دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔
اس تسبیح کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کی قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اپنے نبی آخر الزماں اور آپ کے صحابہ کی اولاد تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ربانی ہے، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو۔ اور سورۃ الابراہیم میں فرمایا، جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورۃ لقمان میں فرمایا، ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری نہیں کرتا تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا۔ اسی طرح سورۃ النحل میں فرمایا گیا، بس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ سورۃ المومنین میں فرمایا گیا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے۔ ناظرین، یہ تمام اسی طرح کی بہت سی آیات شکر گزاری کی اہمیت اور ناشکری سے بچنے کی تلقین کرتی ہیں اور ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ شکر گزاری کرنا اللہ کی عطا کی گئی نعمتوں کی قدر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور شکر ادا کرنا ہی وہ عمل ہے جس کے سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو زیادہ سے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اسی حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ بڑا ہی مشہور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی۔ اللہ نے اس کو رزق کی خاصی فراوانی عطا کر رکھی تھی۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے رسول خدا، میرا رب سے میرے متعلق دریافت کیجیے گا کہ میرے لیے کیا حکم ہے، میرے پاس اتنا رزق ہے کہ سنبھالا نہیں جا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام ذرا آگے روانہ ہوئے تو ایک اور شخص دیکھا، اس نے ریت سے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے کلیم اللہ، میرے رب سے میری کیفیت عرض کیجیے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچے اور وہاں پہنچ کر پہلے والے آدمی کے متعلق دریافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اسے کہو ہماری ناشکری کرے۔ جب دوسرے کے متعلق پوچھا تو فرمایا اسے کہو کہ میرا شکر گزار بن جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس ہوتے ہی پہلے آدمی سے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میری ناشکری کرو، تمہارے رزق میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ، میں اتنا کچھ دینے والے رب کا ناشکرہ بندہ نہیں بن سکتا۔ آپ آگے چلے گئے اور دوسرے آدمی سے مل کر کہا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا شکر ادا کرو تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ تو ناظرین، اس نے انتہائی مایوسی سے جواب دیا کہ میں کس بات کا شکر ادا کروں، میرے پاس ایسا ہے ہی کیا جس پر میں اس کا شکر ادا کروں۔ ابھی اس کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ہوا چلی اور جسم پر سے ریت بھی اڑ گئی اور وہ برہنہ ہو گیا۔ ناظرین، جو شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شکر سے بھرپور اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب روز احسان مندی کی تصاویر تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پیچھے دائیں بائیں متواتر اللہ کی نعمتوں کو برستا دیکھتے تھے تو آپ اللہ کی حمد و ثنا اور تقدیس کرتے، بلکہ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا بغور مطالعہ کریں اور آپ کے بتائے ہوئے اذکار اور دعاؤں کا جائزہ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف و کبریائی اور شکر و اطمینان سے بھری ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا، مدح اور دعا سب حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے آپ سے فرمایا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر کھڑا کرے، اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے اور انسان کے حالات سازگار ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تیرے پاس دولت ہے؟ اس نے کہا ہاں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا اثر بھی تجھ پر دکھائی دینا چاہیے۔ ابو داؤد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ یہی وہ مقام ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے سنا کریں گے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کو دیکھتے ہی سجدے میں گر جاؤں گا اور جب تک اسے منظور ہوگا وہ مجھے سجدے میں ہی پڑا رکھے گا۔ اس کے بعد ارشاد ہوگا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، تم جو کہو گے اسے سنا جائے گا، جو سوال کرو گے تمہیں دیا جائے گا، اور جو سفارش کرو گے اس کو قبول کیا جائے گا۔ میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے سکھائی ہوگی، پھر سفارش کروں گا تو میرے لیے مخصوص لوگوں کی حد مقرر کی جائے، میں انہیں جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یوں حمد و خیرات و برکات کی چابی خوشیوں کا دروازہ ہے اور زیادہ ثواب لینے کا راستہ ہے، اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس سے نعمتوں کو پائیداری ملتی ہے، برکتیں قائم رہتی ہیں اور حالات سازگار ہو جاتے ہیں، رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور اللہ کی رحمتوں کا بے درپا نزول ہوتا ہے۔ رسول ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے مقام و مرتبے اور اپنے خالق و مولا کی عظمت کو سب لوگوں سے زیادہ جاننے والے تھے۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ آپ کے جسم مبارک کا ہر قدم رب تعالیٰ کی شکر گزاری میں مصروف رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل شکر گزار، زبان ذکر الہی میں مشغول، روح آسمانوں اور زمین میں اللہ کی تسبیح کرنے والی، اور اعضاء اپنے رب کی رضا میں مصروف عمل رہتے تھے۔ لہٰذا آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اپنے رب کے شکر گزار اور اپنے مولا کی سب سے زیادہ حمد کرنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی دن اپنے رب کا دل سے بھی شکر ادا کیا جس دن آپ کو کامل یقین ہو گیا کہ ہر چھوٹی بڑی نئی پرانی ظاہر و باطن نعمت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے ہے جو بلند شان والا ہے۔ مومن کے نزدیک شکر گزار دل ہونا عبودیت کے ارکان میں سے ہے، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اسے حاصل ہونے والی ہر نعمت صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر کوئی شکر کرنے والا دل اور ذکر کرنے والی زبان رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی اپنے رب کا شکر ادا کیا اور ہمیشہ اپنے رب کی حمد و ثنا میں مصروف رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی، غمی، سختی، آسانی اور ہر زمان و مقام میں ہمیشہ رب رحمان کی حمد و ثنا کے نغمے گاتے۔ کھانا کھاتے تو آپ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتے، کوئی مشروب پیتے تو اپنے خالق کا شکر ادا کرتے، کپڑے پہنتے تو عطا کرنے والے کی تعریف بجا لاتے، اور سواری پر سوار ہوتے تو اپنے رب کی نعمت کا اعتراف کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی طور پر شکر گزار تھے، بلکہ آپ مشکل ترین اور دردناک حالات میں بھی اپنے رب کی شکر گزاری سے غافل نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مروی ہے کہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکست کی حالت میں زخموں سے واپس آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نورانی چہرے کو زخمی کر دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ربائی دانت توڑ دیا گیا تھا۔ محترم ناظرین، پورے کا پورا قرآن العظیم شاہکار ہے اور اس کا ایک ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، ہر ایک صورت بیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کی قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ ان قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن شریف کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتی ہیں۔ ناظرین محترم، یہ ایک ایسی تسبیح ہے جسے روزانہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہان کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو روزانہ یہ تسبیح پڑھتا ہے۔
یا ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندش کا شکار نہیں ہوتا، ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی جو ہر روز نماز کے بعد یہ ہستی کرتا ہے۔ کتنا ہی بڑا اور دشوار کام ہو، کتنی بڑی رکاوٹ ہو، کتنے ہی حالات خراب ہوں، کتنی ہی بندشی ہوں جو آپ کی زندگی کو تباہ و برباد کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ روزانہ ہر وقت یہ تسبیح پڑھو، بے شک وضو ہو یا نہیں ہو، یہ تسبیح پہاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، پانی کو روک دے، قضا نمازیں سب معاف کر دے۔ اور سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنی، درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ سب سے افضل درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کیسا ہی بڑا مقصد ہو، کیسی ہی بڑی حاجت ہو، اس کی نیت خلوص دل سے کرنے کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو چٹان کو ریزہ ریزہ کر دے، پانی کو روک دے، آگ کو بجھا دے اور گناہوں کو مٹا دے، جیسے وہ خطا کار تھا ہی نہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد یہ ایک تسبیح آپ نے اس کو پڑھنی ہے، اور چلتے پھرتے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی تسبیح بھی کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کے اصول، آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتیں پانے، جنت میں بلند درجات حاصل کرنے اور کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے مختلف اعمال اور اذکار بیان فرمائے ہیں اور انہیں کرنے کی ترغیب اور تاکید کی ہے۔ انہی اذکار میں سے ایک لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کلمے کے بہت سے فضائل ہیں۔ یہ کلمہ دنیا اور آخرت کی بہت سی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور اچھے اعمال کرنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے ذریعے ہے۔ اس کلمے کے معنی اور مفہوم میں غور کیا جائے تو واضح ہوگا کہ اس کلمے کے ذریعے بندہ اپنی صلاحیت، لیاقت اور قدرت کی نفی کرتا ہے، ہر خوبی و اچھائی کا اپنی ذات سے انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف اپنی محتاجی ظاہر کرتا ہے اور اپنی عاجزی اور انکساری کا برملا اقرار اور اپنی بے بسی و لاچاری کا انہی الفاظ میں اعتراف کرتا ہے، اور وہ زبان حال کہتا ہے کہ اے اللہ، میں ایک عاجز و کمزور میں بندہ ہوں، مجھے گناہوں سے بچنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ آپ کے علاوہ کوئی نہیں جو انسان کو گناہوں اور برے کاموں سے بچا سکے اور نیک اعمال کرنے کی قوت دے سکے۔ الغرض یہ کلمہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ حمد و ثنا کو عمدہ طریقے سے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے احادیث مبارکہ میں کثرت سے ورد کرنے کی بہت تاکید آئی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کا خزانہ ہے۔ متعدد احادیث مبارک میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو جنت کا خزانہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف وغیرہ میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے۔ جب وہ کسی بلندی پر چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو بآواز بلند تکبیر کہتے۔ یہ دیکھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے لوگو، اپنے اوپر نرمی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے ہو، تم اس کو پکارتے ہو جو سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ فرما کر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میں اپنے دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا، تو آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اس حدیث شریف میں ترغیب دی گئی ہے کہ جس طرح انسان کی کوشش اور خواہش ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ خزانہ جمع کرے تاکہ دنیا میں خوشحال اور عیش و آرام سے زندگی گزارے، اس طرح انسان کو چاہیے کہ وہ اس کلمے یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کا کثرت سے ورد کرے تاکہ آخرت میں راحت نصیب ہو، جنت میں اعلیٰ درجات اور زیادہ نعمتوں کا حصول ہو۔ ناظرین محترم، یہ عمل ہونے کے بعد آپ اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر بچھا دیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے بھی زیادہ ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ ان کے منہ مانگی دعائیں مرادیں عطا فرمانا چاہتا ہے، ورنہ ہر کسی کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا اور التجا کرنے کا اپنا معمول بنا لیجیے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بہتر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔